الاقتباس السجع والاقتباس دو پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الاقتباس نمبر 1 گرامر دیکھو. الاقتباس معنی کوٹیشن بولتے ہیں ہم لوگ, کوٹیشن کو بولتے ہیں الاقتباس. چلیے, الاقتباس تضمین النثر او الشعر شيئا من القرآن الكريم او الحديث الشريف من غير دلالة على أنه منهما. میرا کیمرہ بتا رہا ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں بتا رہا. اوکے ٹھیک. اچھا جی, اچھا میں بورڈ پہ لکھا تو آپ لوگوں کو سیدھا بتاتا الٹا بتاتا؟ سیدھا یہ بتانا چاہیے. اسکرین پر لکھ دیجیے آپ. ارے نہیں ہوتا ہے وہ اسکرین پہ, دماغ خراب ہے وہ اسکرین. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی, الاقتباس, اقتباس کس کو کہتے ہیں؟ وہ کلام, الاقتباس وہ کلام نثر یا شعر میں, قرآن حدیث وہ کلام جس میں نثر یا شعر کے نثر یا شعر میں شامل کرنا, تضمین کا معنی شامل کرنا, تو انکلوڈ کرنا نثر میں یا شعر میں شیئا من القرآن الکریم, قرآن کریم سے کچھ, او الحدیث الشریف یا حدیث شریف سے کچھ شعر میں یا نثر میں داخل کر دینا, شامل کر دینا, من غیر دلالۃ علی انہ منہما, بغیر کسی دلیل کے کہ وہ ان دونوں میں سے ہے, مطلب قرآن سے ہے, حدیث سے ہے, ایسا کچھ بھی اشارہ نہیں دینا. اس کو کوٹیشن بولتے ہیں, ہم ایک جگہ سے پکڑ کے لا کے دوسری جگہ ڈال دینا. لیکن اس میں تھوڑا بہت فرق ہے. وَيَجُوزُ أَن يُغَيِّرَ فِي الْأَثْرِ الْمُقْتَبَسِ قَلِيلًا, اور یہ درست ہے کہ اقتباس کیے ہوئے اثر میں تھوڑی تبدیلی بھی کی جائے. یہ جائز ہے کہ آپ تھوڑی بہت تبدیلی کر لیں, جو مقتبس ہے اس کے اثر, مقتبس کے اثر میں تھوڑی بہت تبدیلی آپ کر لے سکتے ہیں. کیسا کر لے سکتے ہیں آگے اشعار میں وغیرہ میں آئے گا. ٹھیک ہے نا, سمجھ گئے اس کو؟ اقتباس کو, اقتباس معنی کوٹیشن. ٹھیک ہے. اچھا جی, تو نثر میں یا نظم میں قرآن کریم یا حدیث شریف سے کچھ داخل کر دینا, شعر میں ہو یا پروز میں ہو یا پوئٹری میں ہو, کچھ داخل کر دینا قرآن اور حدیث سے, بغیر اشارہ دیے کہ یہ قرآن و کریم سے ہے یا حدیث شریف سے ہے. اور اس میں یہ بھی جائز ہے کہ آپ تھوڑا بہت چینجز مقتبس میں کر لے سکتے ہیں, جو کوٹیشن اٹھائے اس میں تھوڑا بہت چینجز کر بھی سکتے ہیں آپ کو, اس کی بھی گنجائش ہے. اب آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے پہلے پورے پڑھ لیں گے اقتباس کے امثلہ دیکھیے. امثلہ دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال عبد المؤمن الاصفہانی کہتا ہے, لا تغرنک من الظلمۃ کثرۃ الجیوش والانصار, انما نؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. اچھا جی, لا تغرنک, تجھ کو دھوکے میں نہ ڈال دے, تجھ کو دھوکے میں نہ ڈال دے, من الظلمۃ, ظالموں سے, کثرت الجیوش, لشکروں کی کثرت, والانصار, اور مددگاروں کی کثرت, یعنی مددگاروں کا بہت سا ہونا, اور کیا ہے, سولجرز کا بہت زیادہ ہونا تجھ کو دھوکے میں نہ ڈال دے ظالموں سے. انما نؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار, کہ کیا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وہاں چھپے ہوا ہے, وہاں قرآن کی آیت ہے یہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, انما نؤخرهم, ہم ان کو ایسے دن کے لیے مؤخر کر, لیومن, ایسے دن کے لیے مؤخر کر دیں گے, ہاں آگے بڑھا دیں گے, تشخص فیہ الابصار, جس میں کہ جس دن کیا ہو جائیں گی, جس میں نگاہیں ان کی پھر جائیں گی. مطلب کوئی اگر تعجب میں ایک دم دیکھتا نہیں, آنکھیں پھاڑ کے منہ پھاڑ کے دیکھنا بولتے ہیں, آنکھیں اور منہ پھاڑ کے دیکھنا تعجب سے, اس کو کہتے ہیں شاخصہ, یعنی اس کو اردو میں بولتے ہیں آپ ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا, حیرت سے دیکھنا کسی ایک چیز کی طرف, جیسے آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں. ہاں, شاخصہ بصرہ کے معنی وہی آتا ہے, ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا, حیرت سے دیکھنا کسی کو.
اچھا جی، تو انما نؤخرهم، ہم ان کو مؤخر کر دیں گے، لیوم، ایسے دن کے لیے، تشخص فیہ الابصار، جس دن ان کی آنکھیں کیا ہو جائیں گی، پھر جائیں گی، جس دن میں آنکھیں کیا ہو جائیں گی، پھر جائیں گی، یا ایک دم حیرت سے ٹکٹکی باندھ کر دیکھے گی، ایسے۔ اچھا، یہاں پر یہ قرآن کی آیت یہ ہے، کوٹیشن یہ ڈال دیے، دیکھو وہاں پر قوسین ڈال دیے، نہیں کوٹیشن ڈالے، دیکھو سائن آف کوٹیشن ڈالے نہیں، انما نؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، یہاں تک جو قرآن کی آیت ہے۔ اچھا، قال ابن سینا الملک، ابن سینا الملک کہتا ہے، کیا بولے؟ یہ انما کیا بولے؟ انما یؤخرکم، کیا بولے؟ انما یؤخرہم ہے، یؤخرہم ہی بولا نا، نؤخر، اچھا اوکے 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 اوکے، یہاں پر وہ آ گیا ہے، ہاں تو چینج کر دیا نا اس کو، اچھا نہیں 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 نہیں، انما یؤخرہم ہی بولو، صحیح ہے، ہاں بھاؤ، نہیں نہیں، نؤخرہم ہی بولو یارو، ہم ان کو مؤخر کر دیں گے ایسے دن کے لیے جس میں آنکھیں کھلی۔ اچھا، اصل آیت کیا ہے؟ اصل آیت میں کیا ہے؟ یؤخرہم، ہاں یؤخرہم، اور کچھ آگے پیچھے ہے؟ نہیں نہیں، خالی یہ ہے، اس کا فرق ہے۔ ہاں تو وہ انہیں نؤخرہم کر دیا، اس کو یؤخرہم کو نؤخرہم کر دیا، شاید مقتبس کو ذرا چینج کر دیا، وہ آگے آئے گا وہ، ہاں اوکے، یؤخرہم کو نؤخرہم کر دیا وہ، شاید۔ اچھا جی، وقال ابن سینا الملک، ابن سینا الملک کہتا ہے، ملک نے کہا، رحلوا فلست مسائلا عن دارهم انا باخع نفسی علی آثارهم۔ اچھا، رحلوا، وہ میرے دوست سب چلے گئے، سفر کو چلے گئے، فلست، میں نہیں، فلست کیا ہے، فلست مسائلا، میں نے نہیں پوچھا، میں پوچھنے والا نہیں ہوں، عن دارهم، ان کے گھروں کے بارے میں، انا، میں کیا ہوں، انا باخع نفسی علی آثارهم، میں تو ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کرنے والا ہوں، ہلاک کر دوں گا، میں اپنے آپ کو ہلاک کرنے والا ہوں، علی آثارهم، ان کے پیچھے۔ یہ باخع نفسی علی آثارهم، یہ حدیث کا ٹکڑا ہے شاید میرے خیال سے، نہیں قرآن کا کیا ہے وہ، حاشیہ نمبر 4 ہے، نہیں وہ قرآن ہے سر، باخع نفسہ کا ہے وہ اصل میں، ہاں اوکے 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 اوکے، ہاں باخع نفس کا ہے، نہیں کیا ہے وہ، جی قرآن کی آیت بولو، قرآن کی آیت بولو۔ باخع نفسہ کا علی آثارہم، تو باخع نفس کا تھا، تو باخع کو کیا کر دیا، وہ نفس کا کے بجائے نفسی کر دیا، اوکے، چینج کر لیا تھوڑا بہت۔ اچھا جی، وقال ابو جعفر الاندلسی، ابو جعفر الاندلسی کہتا ہے، لا تعاد الناس في اوطانهم قلما يرعى غریب الوطن واذا ما شئت عيشا بينهم خالق الناس بخلق حسن۔ اچھا کیا بول رہا وہ، لوگوں سے، لا تعادی، تو دشمنی مت کر، الناس، لوگوں سے، فی اوطانہم، ان کے وطنوں میں، تو ان کے وطنوں میں لوگوں سے دشمنی مت کر، آپ جا کے رہ رہے کر رہے ہیں وہاں ان کے وطن میں، ان کے لوگ، وہاں کے لوگوں سے آپ دشمنی کر رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ قلما یرعا، بہت کم، یرعا بہت کم لحاظ کیا جاتا ہے، غریب الوطنی، پردیسی کا، غریب الوطن بولے تو پردیسی، دوسرے شہر کا رہنے والا، پردیسی کا بہت کم کیا جاتا ہے، لحاظ کیا جاتا ہے۔ لازمی بات ہے نا بھائی، آپ کوئی بہار وغیرہ سے آگے رہ گیا آپ کے پاس، تو آپ تھوڑا ہی نا لحاظ کرتے ہو اس کا، نہیں کرتے نا، آپ پہلے لوکل کو دیں گے، ریفرنس دیں گے۔ ہاں، وَإِذَا مَا شِئْتَ عَيْشًا بَيْنَهُمْ، اور جب تو چاہے ان کے درمیان زندگی گزارنا، خالق الناس بخلق حسن، تو لوگوں کے ساتھ کیا کر، اچھے اخلاق سے پیش آ، خالق الناس بخلق حسن، تو لوگوں سے، جب تو چاہتا ہے کہ ان کے درمیان زندگی بسر کرے، تو لوگوں سے کیا کر، اس نے اخلاق سے پیش آ۔ اب یہ دیکھو اس میں کیا ہے، خالق الناس بخلق حسن، وہ کیا ہے، وہ
وہ حدیث کا ہے شاید. خالق الناس بخلق حسن حدیث شریف کا ہے شاید. اچھا جی. اب اس میں کیا ہے؟ العبارتانی اللاتانی بین الاخواص فی المثالین الاولین، پہلی مثال میں اور دوسری مثال میں ماخوذتان من القرآن الکریم، قرآن کریم سے ماخوذ ہیں پہلی اور دوسری مثال میں. ہاں کیا ہے دیکھو، والعبارۃ التی بین قوسین فی المثال الثالث، اور تیسری مثال میں جو قوسین کے بیچ میں جو عبارت ہے من الحدیث الشریف، حدیث شریف سے ہے. وہ کون سی؟ خالق الناس بخلق حسن. وقد ضمن الكاتب او الشاعر كلامه هذه الاثار الشریفہ من غیر ان يصرح بانها من القرآن او الحدیث. تو شاعر اور کاتب نے اپنے اس اپنے کلام میں آثار شریفہ کو شامل کر لیا بغیر کیا ہے، بغیر صراحت کیے کہ یہ قرآن و حدیث کا حصہ ہے. صراحت بھی نہیں کر رہا، بغیر صراحت کیے کہ یہ قرآن اور حدیث کا حصہ ہے بول کے ان کوٹیشن کو کیا کر دیا، اپنے نثر میں یوز کر لیا اور نظم میں یوز کر لیا. وغرضہ، اس کا مقصد کیا ہے، ایسا کوٹیشن لانے کا مقصد کیا ہے؟ من هذا التضمینی، اس کوٹیشن کا، اس کو شامل کرنے کا، ان یستعیر من قوتها قوتا. کیا ہے اس کا مقصد؟ کہ ان آثار کی قوت سے کلام میں قوت پیدا کی جائے. ان آثار کی قوت سے، قرآن و حدیث کی آیتوں کی قوت سے کلام میں قوت پیدا کی جائے، مستعار لی جائے. یہ مقصد ہوتا ہے اس کا اقتباس کا. وَأَن يَكْشِفَ عَن مَهَارَتِهِ فِي إِحْكَامِ الصِّلَةِ بَيْنَ كَلَامِهِ وَالْكَلَامِ الَّذِي أَخَذَهُ، اور ایک اپنی مہارت ظاہر کرے، ادیب کوئی بھی شاعر ہو یا کاتب ہو، اور ایک وہ اپنی مہارت، اس کا مقصد بتا رہے ہیں، دوسرا مقصد بتا رہے ہیں، اور یہ کہ وہ اپنی مہارت ظاہر کرے فی احکام الصلۃ، تعلق کی مضبوطی کو اپنے کلام کے درمیان اور اس کلام کے درمیان جس سے یہ اقتباس لیا ہے، دونوں کے درمیان تعلق کی مضبوطی کو بیان کرنا چاہتا ہے، بیان کرنے میں اپنی مہارت بتانا چاہتا ہے. اسی لیے اقتباس کا یہ دوسری غرض ہے. وَهَذَا النَّوْعُ يُسَمَّى اقتباساً، اس ٹائپ کے جتنے بھی ہوتے ہیں اس کو نام دیا جاتا ہے اقتباس. وَإِذَا تَأَمَّلْتَ، اور اب جب غور کریں گے، رأيت، آپ دیکھیں گے، أَنَّ الْمُقْتَبِسَ، کہ مقتبس کیا ہے، قد يغير قليلا، کہ تھوڑا بہت چینج کیا گیا ہے اس میں. فی الآثار، بولے تو آثار مطلب قرآن اور حدیث میں تھوڑا بہت چینجز کیا گیا ہے. التی یقتبسها، جس سے وہ کوٹیشن اٹھا رہا ہے. کما فی المثال الثانی، ادھر آیا جیسے کہ دوسری مثال میں بھی ہے، آیت ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ ہے. تو انہیں کیا کر دیا، اس کو کیا کر دیا، وہ دیکھیں انا باخع نفسی علی آثارہم کر دیا وہ. انما پہلی آیت میں کیا ہے، انما یؤخر بولے نا، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، قرآن کی آیت ہے. تو یؤخرہم کو نؤخرہم کر دیا وہ. اوکے، اچھا جی، اوکے. والحمدللہ رب العالمین. وہ کچھ بھی ہے ایکسرسائز وغیرہ نہیں ہے نا اس کے؟ کیا ہوا، سو گئے کیا؟ نمازی وغیرہ تو نہیں ہے نا؟ اقتباس کے بعد وہ سجا بھی پڑھ لیں گے. السجع چھوٹا ہی ہے وہ. جی سر. اچھا جی، کیا رمضان میں ٹائمنگ چینج کریں گے نا رہندو، یہی مناسب ہے. ہاں 2 بجے سے سحر کر کے لیں بعد گے. رکھیں. 2 بجے سے کر لیں گے. 2 2 بجے بجے سے 2 بجے سے کہنا ہے میاں. اصل کیا ہے، یہ بچوں کو پڑھا دے کے میں فوراً اب ساتھ میں آپ لوگوں کو بھی لے لے رہا ہوں. نہیں تو پھر وہ اصل کیا ہے، میں روم میں سے نہیں پڑھا رہا ہوں، دوسری جگہ سے پڑھا رہا ہوں، پھر وہ جمانا کرنا پڑتا پورا اس کو. ٹھیک ہے سر، یہی ٹائمنگ. نہیں، سونے کرنے کا ٹائم ہے کیا؟ نہیں سر. اوکے ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السجع، سجا دیکھیے، پہلے اس کا قاعدہ دیکھ لیجیے. یا القاعدۃ السجع، پیج نمبر 269 پہ آئیے. آگے 269 پہ. ہاں. السجع
توافق الفاصلتین فی الحرف الاخیر، دو فاصلوں کا موافق ہونا آخری حرف میں، اس کو سجا کہا جاتا ہے۔ سجا کس کو کہتے ہیں؟ دو فاصلوں کا حرف اخیر میں موافق ہونا۔ دو فاصلوں کا مطلب فاصلہ مانے جہاں پر بھی اینڈ ہوتا ہے، کوئی بھی آپ بات کر رہے ہو، بات کا جو وہ لگا دیتے نا آپ، کاما لگا دیتے نا، اس کاما سے پہلے والے حرف کو فاصلہ کہتے ہیں۔ تو دو فاصلوں کا موافق ہونا حرف اخیر میں، اس کو سجا کہتے ہیں۔ وَأَفْضَلُهُ مَا تَسَاوَتْ فِقَارُهُ، وَأَفْضَلُهُ، اور اس کا سب سے بہتر یہ ہے، مَا تَسَاوَتْ، کے برابر برابر ہوں، فِقَارُهُ، اس کے فقرے، اس کے فقرے برابر برابر ہونا، اس کو سجا کہتے ہیں۔ جیسے ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، امثلہ میں دیکھیے، قال صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہم اعطی منفقا خلفا واعطی ممسکا طلفا۔ یہ دیکھو خلفا طلفا برابر ہے، دیکھو سیم نہیں، پہلے کے قوما کا ہے، دیکھو خلفن کے بعد قوما ہے، دیکھو، اور طلفن کے بعد قوما ہے، اس کو فاصلہ بولتے ہیں، فواصل بولتے ہیں اس کو، خلفن کو اور طلفن کو۔ تو دو فاصلوں کا موافق ہونا، سیم ایز اٹ از ہے، دیکھو خلفن طلفن، وزن میں بھی برابر ہے، سب میں برابر ہے، ہاں، اور اس کے فقرے بھی برابر ہیں، دیکھو خا لام فا الف 4، تا لام فا الف 4 برابر ہے، نہیں؟ ما تساوت فقارہ، اس کے فقرے بھی کیا ہوں، برابر ہوں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ السجع کہتے ہیں۔ کیا معنی ہے اس کے؟ اللہم، اے میرے پروردگار، اعطی منفقا خلفا، منفقا خلفا، تیری راہ میں خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، اے پروردگار تیری اعطی خلفا، بدلہ دے، تیرے مال کو روکنے والے کو برباد کر دے، وَأَعْطِي طَلَفًا، اور برباد کر آواز نہیں آ رہی، نہیں آ رہی ہے؟ پھر بول رہے نہیں، کوئی بھی خامل کٹ بیٹھے جا رہے، رہی، کٹ جا رہی ہے، پھر بولو، کہاں سے بولوں؟ بولو پھر سے بولو، کہاں تک سنے تھے؟ صحیح، ہاں شروع سے بولے سر، اچھا یہ شروع سے مثال، دوبارہ ارشاد، مثال بولنا ہے، ہاں۔ جی یہ قال مثال، ہاں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہم اعطی منفقا خلفا واعطی ممسکا طلفا۔ تو خلفن کے بعد دیکھو قوما ہے اور طلفن کے بعد بھی ہے، جی تو یہ اس جی کو فاصلہ بولتے ہیں، اس کو خلفن کو ایک فاصلہ بولتے ہیں، طلفن کو ایک فاصلہ بولتے ہیں۔ تو دو فاصلے بھی موافق ہے، دیکھو ایک دم ایک دوسرے کے سملر ہے، دونوں بھی حرکات کے اعتبار سے بھی، لفظ کے اعتبار سے بھی، اور اخیر میں ہے دونوں بھی، اس کو سجا بولتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ وَأَفْضَلُهُ مَا تَسَاوَتْ فِقَارُهُ بولے نہیں، اور سب سے بہتر یہ کیا ہے سجا میں کہ اس کے فقرے برابر ہونا، بولے کس کے؟ سجا میں، جو الفاظ وغیرہ کے فقرے ہیں، جیسے خالفن میں دیکھو خا لام فا الف 4 ہیں، یہاں پر بھی تا لام فا الف، یہ بھی 4، دو دو بھی 4 4 ہیں، نہیں؟ اچھا جی، تو اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ اعطی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پروردگار، اعطی خلفا، بدلہ دے تو اس شخص کا، منفقا، جو تیری راہ میں خرچ کرنے والا ہے، وَأَعْطِي طَلَفًا، اور برباد کر دے اس کے مال کو، ممسکن، جو روکنے والا ہے، مال کو روکنے والا ہے، اور برباد کر دے اس کو جو مال کو روکنے والا ہے، مطلب خرچ کرنے والے کے مال میں برکت دے، اور کنجوسی کرنے والے مال کو برباد کر دے، یہ ہے۔ تو خلفاً، طلفاً، منفقاً، ممسکاً، ایسا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، اب آئیے سیکنڈ، وقال اعرابی ذهب بابنه السیل، ایک اعرابی کہتا ہے جس کے بیٹے کو کیا کر دیا تھا، سیلاب نے بہا لے گیا تھا، جس کے بیٹے کو سیلاب بہا لے گیا تھا، تو وہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اللہم ان کنت قد ابلیتا، ایک فاصلہ ہو گیا، ابلیتا، فإنک طالما قد عافیت، اے پروردگار، کیا بولا ہوا؟ اے اللہ تو نے مجھے آزمائش میں ڈالا، اے پروردگار اگر تو نے مجھے آزمائش میں ڈالا ہے،
अल्लाह इन कुंता खद अबलैत, अगर तू मुझे आजमाइश में डाला, अगर मुझे तू आजमाया, फ़इन्नका फ़अलमा क़द आफ़ैता, तो कभी कभी तूने मुझको आफ़ियत भी दी है। तो बसा औक़ात तूने मुझको आफ़ियत भी बख्शी है, मतलब उस मुसीबत से निकाला भी है बोला। अच्छा, अब इसमें देखो दो फासले क्या हैं, अबलैता आफ़ैता, है ना, बराबर है। देखो अबलैता आफ़ैता सेम है, इसको सजा कहते हैं, ठीक है। थर्ड वन आइए, अल-हुर्रु इज़ा वअद वफ़ा व इज़ा अआन कफ़ा व इज़ा मलका अफ़ा। ये शरीफ आदमी, शरीफ शख्स, व इज़ा वअदा, जब वादा करता है, वफ़ा पूरा करता है, व इज़ा आना, और जब वो मदद करता है, कफ़ा तो काफ़ी हो जाता है, व इज़ा मलका, और जब वो काबू पा लेता है, आफ़ा माफ़ कर देता है। ठीक है ना। अल-हुर्रु शरीफ आदमी, इज़ा वअदा जब वादा करता है, वफ़ा पूरा करता है, व इज़ा आना, और जब वो मदद करता है, कफ़ा काफ़ी हो जाता है, व इज़ा मलका, और जब वो काबू पा लेता है, गलबा पा लेता है, आफ़ा माफ़ कर देता है। ओके, अब इसमें देखो फासले कहाँ कहाँ हैं, वफ़ा, कफ़ा, आफ़ा सेम है। देखो इसको सजा कहते हैं। वइज़ा तअम्मलता अल-मिसालैन अल-अव्वलैन, आप जब पहली दो मिसालों को देखेंगे, वजदता कुल्लम मिनहुमा मुरक्कबन मिन फ़िक़रतैन, हर एक जुमला क्या है, दो फ़िक़रों से मुरक्कब है। मुत्तहिदतैन फ़िल हर्फ़िल अख़ीर, आखिरी हर्फ में दोनों मुत्तहिद, कहाँ पर, खलफन तलफन, ऐसा। वइज़ा तअम्मलता अल-मिसाल अस-सालिसा, और जब आप तीसरी मिसाल को देखेंगे, वजदतहु मुरक्कबन मिन अक्सर मिन फ़िक़रतैन मुतमाथिलतैन फ़िल हर्फ़िल अख़ीर, ऐसा वहाँ पर भी आप देखेंगे हर्फ़ अख़ीर में दो से ज़्यादा सेम मुरक्कबात हैं। कहाँ, जैसे वफ़ा, कफ़ा, अफ़ा, तीन मुरक्कब हैं वहाँ पर। वयुसम्मा हाज़ा अन-नौअ मिन अल-कलाम सजाअन, इस टाइप की इसको क्या कहा जाता है बलागत में, सजा कहा जाता है। तुसम्मा अल-कलिमत अल-अख़ीरत मिन कुल्लि फ़िक़रतिन फ़ासिलतुन, और इसी तरह हर कलिमे का अख़ीर जो है उसको क्या नाम दिया जाता है, फ़िक़रे को फ़ासिला। तो अब पहली मिसाल में फ़ासिला कौन कौन है बोलो, अल्लाहुम्मा आती मुनफ़िक़न खलफ़न व आती मुमसिकन तलफ़ा, बोलो कौन है फासला इसमें, दो फासले हैं इसमें। खलफन हाँ, खलफन ओके। अच्छा, दूसरी मिसाल में बोलो, अल्लाहुम्मा इन कुंता क़द अबलैता फ़इन्नका तालमा क़द आफ़ैता। अबलैता आफ़ैता। ओके। अल-हुर्रु इज़ा वअदा वफ़ा व इज़ा आना कफ़ा व इज़ा मलका अफ़ा, इसमें कौन कौन है फासले, तीन हैं। वफा, कफा, आफा। आफ़ा। आफ़ा, ये तीन फासले हैं उसके, ठीक है। वतुसक्कनु अल-फ़ासिलतु दाइमन फ़िन नस्रि लिल-वक़्फ़, नस्र में क्या करेंगे, फासले को हमेशा साकिन दे देंगे आप वक़्फ़ की हालत में, वक़्फ़ के लिए हमेशा फासले को क्या कर देंगे, साकिन दे देंगे आप। अच्छा, वअफ़्ज़लुस सजई, और सजा में सबसे बेहतर क्या है, मा तसावत फ़िक़ारुहु, कि उसके फ़िक़रे क्या होना, बराबर बराबर होना। वला यहसुलु सजउ इल्ला इज़ा काना रसीनत तरकीबी, और सजा को सबसे बेहतर सजा क्या है, जिसके फ़िक़रे बराबर हो, और सजा को उसी वक्त उम्दा समझा जाएगा कब, जब क्या हो, उसकी तरकीब क्या हो, मजबूत हो। इज़ा काना रसीनत तरकीबी, जब वो उसकी तरकीब मजबूत हो, मजबूत तरकीब वाला हो, सलीमन मिन तकल्लुफ़ी, तकल्लुफ़ से महफूज हो, खालियन मिन तकरारी, और बेफ़ायदा तकरार नहीं होना, खालियन मिन तकरारी मिन फ़ी गैरि फ़ाइदतिन, और बग़ैर फ़ायदे के तकरार से खाली होना उन्हें, हमारा आयता फिर अमसिला, जैसे कि आपने मिसालों में देखा, आपको उसको तकलीफ भी नहीं हो रही, आपको ऐसा बोले तो, इज़ा वअदा वफ़ा, इज़ा आना कफ़ा, इज़ा मलका अफ़ा, कुछ तकलीफ भी नहीं हो रही, और क्या है, तकरार आपको वो भी नहीं है, मुज़इज़ भी नहीं है, नुकसान यानी आपको उसमें भी टेंशन में भी नहीं डाल रही, है ना। तो इसको क्या कहते हैं, सलीमुन मिन तकल्लुफ़ बोलते हैं, तो इसमें तकल्लुफ़ से खाली हो और तकरार बेफ़ायदा भी नहीं हो, ठीक है। इसके भी नमाज़ी वगैरह नहीं है शायद, हो गया ना। अल्हम्दुलिल्लाह।